ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم. امام حضرات بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود بھی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بتاتا ہے خود یہ شعر چھوٹا سا ہے بڑا مزیدار. یہ پوری کامل توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان پیدا ہوگا. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محمد سے پوچھو صفت خدا کی خدا سے پوچھئے شان محمد. ایک محمد کے بدلے دے دیا خدا نے سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. محمد صرف عبادت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. بزرگان محترم برادران اسلام نہایت ہی قابل صد احترام میرے پیارے مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات اقدس کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل عظیم سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے میں آج ہم سب کو اس نورانی روحانی ایمانی وجدانی پاکیزہ بابرکت ماہانہ محفل پاک کے اندر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ کی انوار اس کی رحمت کی الحمدللہ ہم پر بارش ہو رہی ہے. کہ یہ میں نے بات ایسی نہیں کی، صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. اس میں ہمارا ایمان کی تازگی بھی ہے، ایمان کی ترقی بھی ہے اور ہماری اصلاح بھی ہے. پہلی بات جو برائے ذوق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں بڑا عظیم نام ہے. آپ فرماتے ایک دفعہ میں سرکار کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور راستے میں ایک دوسرے صحابی کا گھر حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک تھا. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نا اپنے سارے گھر کے افراد کو، گھر کے بچوں کو، خواتین کو، اہل خانہ کو اکٹھا کر کے نا حضور کے میلاد شریف کی باتیں سنا رہے تھے. سرکار کے میلاد شریف کی، حضور کے محمد و معظم سرکار کے کمالات، حضور کی حسن مبارک، میرے نبی کا میلاد یوں ہوگا اور حضور تشریف لائے تو ایسے ہو گیا. حضور کی دیوت ہے اور پیر شریف کا دن تھا. جب باتیں سناتے سناتے اس بات پر آئے نا اپنے گھر والوں کو بتاتے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے جس دن کائنات کے سردار تشریف لائے. سبحان اللہ. سرکار نے جب یہ سن لیا نا سارا، یہ ساری باتیں سن لی اپنے میلاد کی، اپنے غلام کی زبان سے، تو فرمایا میرے آقا نے کہ اے عامر تجھے مبارک ہو کہ جب سے تو نے گھر والوں کو یہ باتیں سنانا شروع کی ہے نا اللہ نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہی کھول دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہی کھول دیے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا اس کے سارے فرشتے تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. مزید سرکار نے فرمایا کہ جو بھی قیامت تک کوئی مومن یہ کام کرے گا جو تو نے کیا ہے نا وہ تیری ہی طرح نجات پا جائے گا. اب سمجھ آئے گی کہ جب ذکر رسول پاک کی محفل ہوتی ہے نا خدا کے انوار کا نزول ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. سرکار مدینہ شریف میں تشریف لائے نا تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا،
تو مخالف تھے، 70-80 آدمی اکٹھے کیے، تو جس طرف سے سرکار نے آنا تھا نا راستے پہ، اس لیے کہ میں حضور کا راستہ روکوں گا، جو مسلمان جن کو اپنا نبی مان، میں نہیں مدینے میں آنے نہیں دوں گا، میں راستہ روکوں گا، مخالفت میں گیا۔ لیکن جب حضور کے آمنا سامنا ہوا نا، پہلی نظر بددعا کے مکھڑے پر پڑی نا، تو بے اختیار زبان سے پکار اٹھا کہ خدا کی عزت کی قسم، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے محبوب کا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پورا گروپ بھی پورا جلوس بن گیا، ایک کپڑے کو اپنی لاٹھی پر یوں بلند کیا جنگی جھنڈے کی شکل میں، اٹکی یا رسول اللہ ویسے نہیں، ہم آپ کو بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ جلوس کی شکل میں آپ کو مدینہ شریف میں لے جائیں۔ تو سرکار کو مدینہ شریف میں لے جایا گیا، تو اس وقت مرد و خواتین اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے سرکار کے دیدار میں۔ جب جیسی سرکار عالم تصور میں وہ منظر لاؤ نا، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا نظارہ ہوگا۔ میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی نا مدینہ شریف میں، گھروں چھتوں پہ لوگ جو مرد و خواتین، بچے، جوان، بوڑھے، سارے ایک ہی جملہ زبان پر کیا، یا محمد یا رسول اللہ، سارے کہہ لیں یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کا ذکر الحمدللہ ہمیں اپنی محفل میں کرنا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری محبت کی بات ہوتی ہے، اور جب محبت بے پناہ ہونا، دیکھیں نا، یہ جو بھی نعرہ ہم نے سرکار کا ذکر سے نام پاک بلند کیا، یا محمد یا رسول اللہ، پھر کہہ دے ذرا ایک بار، یا محمد یا رسول اللہ، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب آپ یقین کریں، آپ خود بتائیں کہ جب سرکار کا نام پاک لیا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور اور خیال کس کا ہے؟ بولے نا، حضور کا ہے۔ جس پاک ہستی سونے پیارے نبی کا نام لیا ہے، خیال بھی تو نہیں کا ہی ہے، تصور بھی نہیں کا ہے۔ بس میرا وجدان کہتا ہے جس غلام مصطفیٰ مرد مومن کے وجود کے اندر میرے نبی کا تصور چلا گیا، خیال چلا گیا، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پکی بات بتائی، سرکار کا تصور ہمارے وجود میں، تو سرکار کا ذکر سنتے ہیں، تصور بھی ضرور کا ہی ہوتا ہے۔ بس یہ آخری بات جو ہے نا، یہ سبق کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مقدس صحابی ہیں، تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں حاضر ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ یعنی رنگت کی تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ یا تو کوئی جسمانی شدید تکلیف ہو جس کی وجہ سے برداشت نہیں ہو رہی تکلیف، تو چہرے کا رنگ بدلا ہوگا، یا کوئی پریشانی، ٹینشن اتنی بہت زیادہ ہے کہ برداشت کرنے کا اسٹیمنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ چہرے کا رنگ بدلا۔ اس حال میں حضور کی بارگاہ میں حضرت سرکار نے نگاہ رحمت سے دیکھا نا، فرمایا ثوبان تم بیمار ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی اور پریشانی نہیں یا رسول اللہ، کوئی۔ تو پھر یہ چہرے کی رنگت کیوں بدلی ہے؟ آقا سید یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، آقا میرے ماں بابا پر قربان ہو جائے۔ آج نا ایک خیال بیٹھے بیٹھے خیال آیا، اس میں ایک غم مجھ پر جو ہے نا وہ اتنا غالب آ گیا، اتنا غالب آ گیا کہ وہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، میں تو جیسے مر جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے چہرے کی رنگت سرکار نے فرمایا وہ کون سا غم ہے جس سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، غم یہ ہے کہ صحابہ کی کیفیتیں، عشق و محبت تو سب کا ایک ہی جیسا تھا، لیکن کچھ کسی معاملات میں کسی صحابی کی کیفیت زیادہ تھی، کسی کی کم۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، سرکار کی زیارت اور دیدار شریف کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے کہ میں 1 منٹ ضرور کی دیدار نہ کروں تو میں تو مر جاؤں گا۔ اب یہ سوچنے لگے، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ یہاں دنیا میں سرکار کا دیدار شریف کیے بغیر ہمیں تو ہمارا گزارا ہی نہیں۔ تو جب کل جنت میں جائیں گے، پیارے آقا حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا
پتہ نہیں کس عالی مقام کے بلند ترین درجے میں ہوں گے. حضور کے نالین پاک کا صدقہ جنت میں بھی ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے, حضور کتنے بلند مقام پر ہوں گے. تو اتنی دوری ہوگی تو سرکار کا دیدار جنت میں نہ ہوا تو جنت کا ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر دوری چلی گئی, میں تو یہاں پہ آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا, تو جنت میں اگر دیدار نہ ہوا, آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری نہ ہوئی, رفاقت نہ ہوئی, معیت نہ ہوئی, خدمت نہ ہوئی, صحبت نہ ہوئی, تو وہ جنت ہمیں کیسے مزہ دے گی؟ بس یہ عطیہ ہی تھا. تو فوراً جبریل امی اللہ کا قرآن لے کے آ گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, محبوب ان کو فرما دو ان کے صدقے اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے غلامان مصطفیٰ پر ہی کرم فرمایا کہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, بس ہم ان کو معیت عطا فرمائیں گے, رفاقت اور صحبت عطا فرمائیں گے, قرب عطا فرمائیں گے. انعم اللہ, ان ہستیوں کا جن پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اور ان پاک ہستیوں میں پہلا گروہ جماعت انبیاء ہے, پھر صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین, وحسن اولئک رفیقا, اور ان سے بڑھ کر کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا ہم جنت بھی عطا کریں گے, جنت میں اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا کریں گے, حضور کی معیت بھی عطا کریں گے, اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آنا جانا بھی لگا رہے گا, حضور کی صحبت بھی رہے گی. بے شک جنت میں کتنی ہی دوریاں کیوں نہ ہو, لیکن سرکار کا دیدار شریف ضرور ہوتا رہے گا. یہ آیا کریمہ. اور دوستو, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت میں مجھے سرکار کا دیدار نہیں چاہیے. ہاں جی, سب سے بڑی جنت ہی حضور کا دیدار ہے. تو اگر ہم یہ بھی اعزاز ہم بھی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا کما حق کو ماننا شروع کر دیں, جہاں تک بھی ممکن ہو سکے. انشاءاللہ یہ عزت ہم سب کو بھی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پر نور اداؤں, سنتوں اور مقدس تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا